میں اپنی آج کی گفتگو کا آغاز ایک سوال کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ اپنے آپ کو کامیاب تصور کرتے ہیں؟ مہربانی کر کے ایک لمحہ لیجئے اور اس بات پہ ذرا غور کیجئے کہ کیا آپ کامیاب ہیں، اور اب اسی سوال کو مختلف زاویوں سے جواب دینے کی کوشش کیجئے کہ کیا آپ کا جو جیون ساتھی ہے وہ سمجھتا ہے کہ آپ کامیاب ہیں؟ یہ کیا اگر آپ کے بچے ہیں تو کیا آپ ان کی نظر میں کامیاب ہیں؟ کیا جو آپ کے قریبی دوست اور احباب ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کامیاب ہیں؟ اور آپ جن لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں یا جن لوگوں کے ساتھ آپ جاب میں، پروفیشن میں، کسی جگہ پہ بھی آپ جن لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں جو آپ کے کولیگ ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کامیاب ہیں یا نہیں؟ آپ جیسے ہی ان تمام سوالوں کے جواب دیں گے اب، اور ہر سوال کا جواب مختلف ہوگا آپ کی نظر میں، کیونکہ کامیابی ہر شخص کے لیے، ہر انسان کے لیے بالکل مختلف ہے۔ آپ چاہے کسی بھی رنگ یا نسل سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی عمر کچھ بھی ہو، آپ کا پروفیشن کچھ بھی ہو، آپ کا پیشہ کچھ بھی ہو، یا آپ کسی بھی ملک کے ہوں، کامیابی کا مطلب آپ کے لیے مختلف ہوگا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے اس کے لیے کامیابی کیا چیز ہوتی ہے؟ دودھ پیتا بچہ اپنے آپ کو تب کامیاب سمجھتا ہے جب وہ اپنے والدین کو اس بات کا یقین دلا لے کہ اس کے رونے کی وجہ اس کی بھوک ہے یا اس کی نیند۔ اور جیسے ہی وہ بچہ عمر میں تھوڑا بڑھ جاتا ہے تو اس کے لیے کامیابی کیا ہے؟ اپنی پسند کا کھلونا اس کو مل جانا، چاہے وہ اس کی سالگرہ پہ ہو یا چاہے کسی اور موقع پر اس کو اس کی پسند کا کھلونا مل جائے۔ جب وہ بچہ عمر میں تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اسکول جانا شروع کر دیتا ہے، تو جو پہلی کلاسیں ہوتی ہیں اس میں صرف اس کے لیے کامیابی کیا ہے کہ اس کے جو اساتذہ اور اس کے والدین اس سے خوش رہیں۔ اس کے بعد لڑکپن میں جا کر اس کے لیے کامیابی کیا ہے کہ وہ بورڈ کے ایگزامز میں، بورڈ کے امتحانات میں بڑے اچھے نمبر لائے، اور جب اس کے اچھے نمبر آ جائیں تو وہ اپنے آپ کو کامیاب تصور کرتا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی اس کی عمر تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے، اس مرحلے سے گزر جاتا ہے، تو اس کے لیے کامیابی کیا ہے کہ وہ ایک اچھے کالج یا ایک اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لے، اور اس کے بعد اس کے لیے کامیابی کیا ہے کہ وہاں سے کامیاب ہونے کے بعد، وہاں سے اچھے نمبر لینے کے بعد اس کو ایک اچھی نوکری مل جائے یا ایک اچھا اپنا کاروبار شروع کر لے۔ جیسے ہی اس کی عمر سے تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے، اس کے لیے کامیابی کیا ہے کہ اس کو اپنا من پسند یا اس کو ایک اچھا جیون ساتھی زندگی میں مل جائے، اور جب اس کی اولاد ہو جاتی ہے تو اس کی کامیابی بالکل بدل جاتی ہے۔ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد کامیاب ہو، اور یہی اس کی کامیابی ہے۔ اور جب وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے لیے کامیابی کیا ہے کہ اس کی جو آخرت کی زندگی ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی جائے۔ اسی طرح آپ اپنی زندگی میں مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، مختلف لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور مختلف لوگوں کی مختلف کامیابی کی کہانیوں کو سنتے ہیں، لیکن اب تک کسی کی کامیابی کی کہانی کو سن نہیں سکتے یا اس کو سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ آپ اس کے مقصد کو نہ جانتے ہیں۔ جس طرح کہ اگر ہم دیکھیں کہ ایک عام انسان کے لیے کامیابی کیا ہے کہ وہ ایک اچھی، لمبی اور صحت مند زندگی گزارے، لیکن آپ ایک فوجی کو اگر دیکھیں تو اس کے لیے کیا ہے کہ جوان عمر میں اگر وہ شہادت اختیار کر لے تو یہی اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ایک غریب شخص کے لیے کامیابی ہے کہ وہ امیر ہو جائے یا اس کے پاس بہت ساری دولت آ جائے، لیکن جو انسان ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوا ہے اس کے لیے کامیابی بالکل مختلف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جس جاب کو کامیابی سمجھتے ہوں اور جو انسان پہلے ہی وہ نوکری کر رہا ہو، اس کے لیے کامیابی یہ ہو کہ وہ اس نوکری کو چھوڑے اور اپنا ایک اچھا سا کاروبار شروع کرے۔ یہ چیز سمجھنے کی ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہر انسان کے لیے کامیابی مختلف ہے، اور عمر کے مختلف حصوں میں کامیابی انسان کے لیے مختلف ہوتی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں تو ہمیں بہت سی مختلف شخصیات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ خدا کے بہت سے بندے ہیں جن کو اگر ہم دیکھیں تو جن میں سے کچھ کو ہم کامیاب تصور کرتے ہیں، یعنی کچھ بہت زیادہ مالدار تھے لیکن کچھ اتنے مالدار نہیں تھے، لیکن وہ اپنی اپنی زندگی میں کامیاب تھے۔ اگر ہم دیکھیں سلمان بادشاہ کی مثال کو دیکھیں، ایوب کو دیکھیں، اور اگر ہم ابراہم کو دیکھیں تو یہ سب لوگ کیا تھے؟ یہ سب لوگ بہت مالدار تھے، لیکن کیا تھا؟ لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ خدا کے ساتھ پھر بھی چلتے رہتے تھے۔ اگر سلمان بادشاہ صرف دولت کو ہی اپنی کامیابی سمجھ لیتا تو وہ خدا سے کبھی بھی حکمت نہ مانگتا۔ اس کے لیے کامیابی کیا تھی؟ حکمت حاصل کرنا اور اپنی قوم کے لوگوں کا
اچھے طریقے سے انصاف کرنا اس کے لیے کامیابی تھی۔ اگر ہم تھوڑا سا اس کو اور غور سے دیکھتے جائیں تو ہم اپنی زندگی میں اس چیز کو سمجھنا شروع کر دیں گے کہ دولت حاصل کرنا ہی کامیابی نہیں، یا کسی جگہ پہ بادشاہ بن جانا یا کہیں رہنما بن جانا ہی کامیابی نہیں۔ تو ایک سوال ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کیا چیز ہمیں یا کیا چیز انسان کو کامیاب بناتی ہے، یا کیا چیز کر کے انسان جو ہے اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے اگر ہم دیکھیں یشوا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت، تو اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں یہ لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تجھے دن اور رات صرف اسی کا دھیان رہے تو تو اپنی زندگی میں خوب کامیاب ہوگا۔ یعنی کلام مقدس کے مطابق انسان اپنی زندگی میں کامیاب تب ہی ہوتا ہے جب وہ کیا کرتا ہے؟ جب وہ خدا کے حکموں پر عمل کرتا ہے، یا جب وہ اس کے پاک کلام پر عمل کرتا ہے، یا جب وہ اس کی بتائی ہوئی راہوں پر چلتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کیا اسے بولتے ہیں کہ جو جیسا کلام میں خدا کے لوگ تھے ویسے ہم کامیاب ہو، نہیں، ہماری زندگی میں ہو سکتا ہے کہ کامیابی اب مختلف ہو، یا ہم مختلف چیزوں کو کامیابی نہیں سمجھتے ہو، تو ہم ان تمام چیزوں میں کامیابی تب ہی حاصل کر سکیں گے جب کیا ہوگا؟ جب ہم خدا کے بتائے ہوئے رستوں پر چلیں گے، جب ہم خدا کی بتائی ہوئی باتوں پر، اس کے پاک کلام پر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے، تو کیا ہوگا؟ ہم کامیاب ہوتے جائیں گے۔ سلمان بادشاہ کی مثال کو ہم دیکھتے ہیں کہ سلمان بادشاہ کو خدا نے بھی کہا تھا کہ آج تک نہ تیرے سے پہلے کوئی تیرے جیسا آیا ہے، نہ تیرے بعد کوئی تیرے جیسا عظیم بادشاہ آئے گا۔ تو اب دیکھیں کہ کیسی عظمت ہوگی اس انسان کی، یا کیسا عظیم بادشاہ، یا کیسا ایک کامیاب انسان ہوگا کہ جس کو خدا یہ بات کہہ رہا ہے۔ تو اکثر ہم لوگ جب بات کرتے ہیں کامیابی کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں سلمان بادشاہ جیسا کامیاب انسان بننا چاہتا ہوں۔ تو یہ بات جاننے کے لیے کہ سلمان بادشاہ کو اس طرح کی کامیابی کیسے حاصل ہوئی، ہمیں ایک بات جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی زندگی کس طرح سے گزارتا تھا، یا اس نے کس بات پر عمل کیا جس کی وجہ سے اس کو اتنی کامیابی ملی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سلاطین کی کتاب میں، پہلے سلاطین میں اس کے دوسرے باب کی اگر ہم پہلی 3 آیات دیکھیں تو اس میں صاف لکھا ہے کہ جب داؤد بادشاہ مرنے کے قریب تھا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو بلایا اور اس نے اسے نصیحت کی کہ تو کیا کر، کہ تو خدا کی یا موسیٰ کی جو بتائی ہوئی شریعت ہے تو اس پہ عمل کر، تو جو بھی کرے گا یا جہاں کہیں بھی جائے گا تجھے خوب کامیابی حاصل ہوگی۔ اسے یہ نہیں کہتا کہ تو اگر بادشاہ بنے گا تو خوب کامیاب ہوگا، یا اسے یہ نہیں کہتا کہ اگر تو ٹیچر بنے گا یا تو انجینئر بنے گا یا تو ڈاکٹر بنے گا تو تب تو کامیاب ہوگا، نہیں، اسے کہتا ہے کہ اگر تو خدا کی بتائی ہوئی شریعت پر عمل کرے گا تو جہاں کہیں بھی جائے گا یا تو جو کچھ بھی کرے گا تجھے کیا ہوگا؟ اس میں خوب کامیابی حاصل ہوگی۔ تو ہم چاہے ہمارا پیشہ کچھ بھی ہو، ہم کچھ بھی کرتے ہوں، یا زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہم ہوں، ہماری عمر کچھ بھی ہو، لیکن اگر ہم اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کے بتائے ہوئے رستوں پر ہمیں چلنا ہے۔ اکثر لوگ اس بات کا بھی خیال اکثر لوگ کرتے ہیں کہ پیسہ آ جانے سے کیا ہوتا ہے؟ پیسہ آ جانا لوگوں کے لیے اچھا نہیں، کہ اگر لوگوں کے پاس پیسہ آ جائے یا دھن دولت آ جائے تو وہ بری راہوں پر چل پڑتے ہیں، یا اکثر لوگ پیسے کو اچھی چیز نہیں سمجھتے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر دیکھیں کہ اگر پیسہ ہی بری چیز ہوتی تو خدا اپنے لوگوں کو یہ برکت کیوں دیتا؟ خدا سلمان بادشاہ کو اتنا امیر یا اتنی دولت کیوں دیتا؟ یا ابراہم کو، جسے وہ اپنا دوست تصور کرتا تھا، خدا کہتا تھا کہ ابراہم کیا ہے؟ میرا دوست ہے، تو خدا کبھی بھی اسے اتنا مال، اتنے مویشی کبھی بھی نہ دیتا۔ مطلب جس ٹائم ابراہم تھا، اس زمانے میں ابراہم امیر ترین انسان تھا، تو خدا کبھی بھی اسے دھن دولت نہ دیتا اگر خدا یہ سمجھتا کہ جو دولت ہے وہ بری چیز ہے۔ دولت انسان کے لیے بری چیز تب بنتی ہے جب انسان کیا کرتا ہے؟ دولت کو خدا سے زیادہ اہمیت اپنی زندگی میں دینا شروع کر دیتا ہے۔ دولت کیا ہے؟ دولت خدا کی بخشش ہے۔ جب ہم بخشش کو بخشش دینے والے سے زیادہ اہمیت دینا شروع کرتے ہیں تو تب ہم کیا کریں؟ اس مسئلے میں کیا ہے؟ اس مسئلے میں جو دولت ہے وہ ایک بہت ہی بری چیز ہے۔ اب خدا زبور کی کتاب میں 37ویں زبور اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند میں مسرور ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ ہماری خواہشیں جو بھی ہوں، ہم کامیابی جس چیز کو بھی سمجھتے ہوں، اگر ہم خداوند میں مسرور رہیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ ہماری تمام دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ خدا میں مسرور ہیں، یا یہ خدا کو کسی طرح سے بہلانے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم اس میں مسرور ہیں تو کیا ہوگا، ہم اسے اپنی ساری مرادیں پوری کراتے رہیں گے. خدا کی جو باتیں ہیں، خدا اپنے وعدوں کا سچا ہے، لیکن خدا کی جو بات ہے وہ اس طرح سے کام نہیں کرتی جس طرح ہم انسان کی باتیں ہیں. خدا کی ہر بات کے پیچھے ایک مطلب چھپا ہوا ہے. اب خدا میں مسرور رہنے کا کیا مطلب ہے؟ خدا میں مسرور رہنے کا مطلب ہے کہ آپ اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، اس کی بتائی ہوئی احکام مانیں، اس کے پاک کلام کو سنیں، خدا کے ساتھ آپ وقت گزاریں. اس کو خدا میں مسرور رہنا کہتے ہیں. تو جب آپ ایسے کریں گے تو کیا ہوگا، خدا آپ کے دل کی تمام مرادیں پوری کرے گا. صرف آپ ہی کامیاب نہیں ہوں گے، بلکہ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے کامیابی چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے بھائی بہنوں کے لیے کامیابی چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے دوستوں کے لیے کامیابی چاہتے ہیں، تو یہ چیز اور یہ بات آپ کو ان کو بھی سکھانے کی یا ان کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے، اپنی فیلڈ میں، اپنے کاروبار میں محنت کرنا ضرور ہے. آپ جدھر نوکری کرتے ہیں وہاں پہ محنت کرنا بڑا ضروری ہے، دل و جان سے وہاں پہ محنت کریں. لیکن کیا ہے، آپ کو تمام چیزیں یا تمام جگہ پر آپ کو کامیابی جس کو آپ کہتے ہیں، کامیابی کب ملے گی؟ جب آپ خدا کے بتائے ہوئے رستوں پر چلیں گے. خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا تھا کہ کیا کہ تم اس بات کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو. پہلے تم اس کی راست بازی اور بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی. تو ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کریں، ہم پہلے اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کریں. اور وہ تلاش ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ خداوند میں مسرور رہ کے. اور خداوند میں ہم مسرور کس طرح رہ سکتے ہیں؟ جب ہم اس کی بتائی ہوئی باتوں پر، جب ہم اس کی بتائی ہوئی، جب ہم اس کے کلام پر ہم عمل کریں، یا جب ہم اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے تو کیا ہوگا، وہ ہمیں تمام چیزیں جو بھی ہمارے دل کی مرادیں ہیں، جو بھی جس چیز کو بھی ہم کامیابی تصور کرتے ہیں، وہ تمام چیزیں ہمیں عطا کرے گا. تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ کیا کریں کہ خداوند کے بتائے ہوئے پاک کلام پر چلیں، خدا کی باتوں پر چلیں، تو کیا ہوگا، آپ اپنی زندگی میں خوب کامیاب